أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اعلان نمبر 5۔ اعلان کس چیز کا جی؟ قوت و حکومت و ملک اللہ، اللہ کی حکومت اور اللہ کے ملک کی قوت 12 اوصاف کے ساتھ بیان ہوگی، تو اس کا اعلان ہے۔ کیوں جی؟ کہ پچھلا جو قضیہ گزرا تھا، قضیہ نمبر 5 ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اس قضیے کا یہ اعلان ہے۔ اعلان کس چیز کا جی؟ قوت و حکومت اللہ، قوت و ملک اللہ باوصاف 12، 12 اوصاف کے ساتھ۔ تو آپ کو یہاں پر یہ بھی نکتہ عرض کروں کہ یہ جو قضایا ہم پڑھ رہے ہیں، قضایا الہیہ، آپ حیران ہوں گے کہ قضیہ اللہ کے فیصلے سکھانے کے بعد، احکام بتانے کے بعد آئے، ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ کسی جگہ پر رہن سہن کے لیے پہلے طور طریقے بتائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اور اعلان نمبر 4 تھا جی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ کے ساتھ دوسری دفعہ آیا تھا قل۔ یہ نکتہ آپ کو کل بتانا تھا، شاید رہ گیا، کہ یہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ اعلان نمبر 3 اور قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اعلان نمبر 4۔ اس اعلان کا نام ہے اعلان دعوت، کیونکہ اعلان متارکت کے ساتھ اعلان دعوت بھی فرما دیا۔ کیونکہ دین اسلام کے بارے میں قضیہ تھا نا، تو اسی لیے 2 اعلان، ایک اپنوں کے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بتایا۔ اپنوں کے لیے اعلان یہ بتایا کہ تم متارکت کر دو ان کے ساتھ، اور دوسروں کے لیے یہ بتایا کہ تم ان کو دعوت دو۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ایک دفعہ، اور وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یہ 2 دفعہ اکٹھے آیا تھا نا، تو 3 اور 4 اعلان اکٹھے ہو گئے۔ اور اب اعلان نمبر 5 آیا کہ دیکھو اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگاؤ، اے کفار، اے مشرکین، اے اختلاف کرنے والوں، اللہ کی باتوں کے ساتھ لڑنے والوں، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ لڑنے والوں۔ یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس آیا تھا نا، کہ اللہ کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ جس اللہ کے ساتھ تم ٹکر لے رہے ہو، جس اللہ کے دین کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو، اس اللہ کی طاقت تو دیکھو۔ لیکن آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو قضایا آئے ہیں نا، کسی جگہ طور طریقے سکھانے کے بعد چونکہ آتے ہیں، فیصلے سنائے جاتے ہیں، ہاں بھائی ہمارے یہ فیصلہ ہے، ہیں بھائی ہمارے یہ فیصلہ ہے۔ پہلے تو آداب سکھائے جاتے ہیں، تو وہ قانون پہلے اللہ کریم نے سکھائے۔ تو جب ہم نے فیصلے پڑھے تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ جہاں فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پہلے رہن سہن کے طور طریقے اور آداب سکھائے گئے، سورۃ البقرہ کے اندر سکھائے گئے ہیں، تب جا کر فیصلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فیصلوں کا تعلق سورۃ البقرہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ اب یہ ربط معنوی کی قسموں میں سے قسم ہو گئی کہ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے جو 14 قسم کی
تاکیدات گزری تھی، تاکیدات الاموال اور تاکیدات الاحکام۔ تاکیدات الاحکام جو تھیں وہ 10 تھیں اور تاکیدات الاموال کتنی تھیں؟ 4 تھیں، تو 14 کل تاکیدات آئیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہی تاکیدات پر یہ فیصلے اور قضایا مرتب ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کتنے قضایا پڑھ چکے ہیں؟ 5 قضایا میں سے آپ دیکھتے ہیں کون کون سی آپ نے تاکید پڑھی تھی، اس تاکید پر ترتب ہوگا جی۔ مثلا پہلی آپ نے پڑھی تھی الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اس کے اندر پہلی تاکید تھی، تو یہاں پہلا حکم کیا تھا؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اسی بات پر مرتب ہوا کہ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، موت کے ڈر سے وہ باہر نکلے تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا فیصلہ بھی تو کر دیا۔ اسی پر ترتب تھا کہ جتنے بھی ہمارے مخالف ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب دوسرا کیا آیا تھا جی؟ دوسری چیز الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، دوسری تاکید کون سی تھی جی؟ قاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسن کے بعد آئی تھی الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، تو مال کے اوپر تھی نا تاکید۔ تو اب دیکھا دوسرا قضیہ مال کے اوپر ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ترتب ہوا نا۔ اچھا جی، تیسری چیز کیا تھی جی؟ توجہ کرنا اس پر، اس کا ترتب آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ تیسری تاکید تھی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ تیسری تاکید تھی۔ اب یہ تیسرا قضیہ آیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ اچھا، یہ چل کہاں تک رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ اعلان بھی ہے قل اونبئکم بخیر من ذالکم الذین یقولون شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ یہ پورا کا پورا قضیہ اعلان سمیت اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں سے تاکید پوری کی پوری مرتب لگتی ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اچھا جی، اور چوتھی تاکید کیا تھی؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہی تھا نا جی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قضیہ نمبر 4 تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اب اس کے اندر آپ دیکھیں وہاں اختلاف کرنے والوں کا کوئی ذکر ہوگا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا۔ دیکھا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب۔ اور اسی طرح تاکید نمبر 5 کون سی تھی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلے قضیے میں اعلان، اگلے قضیے کے اندر اسی طرح اعلان سمیت اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اسی اگلی قضیے میں اعلان سمیت اللہ کی طاقتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ کیسے ترتب ہوا جی؟ خوبصورت۔ اگلی تاکید کیا تھی؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کیا تھا جی؟ تاکید نمبر 6۔ تو اب آگیا لا یتخذ المؤمنون الکافرین، دیکھا نا جی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کے دوست شیطان ہوتے ہیں۔ اے مومنوں، میرا فیصلہ ہے کہ تم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ المؤمنون الكافرین، قضیہ نمبر 6 ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم اعلان پڑھتے ہیں۔ اعلان قضیہ نمبر 5 کے ساتھ مرتب ہوا قل اللہم مالک الملک، اے فرما دیجئے میرے پیغمبر
اللہم کے ساتھ کے بعد آپ گننا شروع کریں جی. مالک الملک 1، تؤتی الملک 2، تنزع الملک 3، وتعز من تشاء 4، وتذل من تشاء 5، بیدک الخیر 6، انک علی کل شیء قدیر 7، تولج اللیل تولج النہار وتخرج الحی من المیت 10، وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب 12۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی کے اندر ہم نے کتنے لکھوائے تھے اللہ کی طاقتیں؟ او جی دیکھا نا، تو اسی پر کتنا خوبصورت مرتب ہوا۔ ہم حیران ہوں گے کہ ہم احکام اللہ کے پڑھ رہے ہیں، قضایا پڑھ رہے ہیں، اللہ اپنے فیصلے مسلم معاشرے پر لاگو کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے کیا اللہ ہمیں سمجھا چکے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، اللہ کریم نے سورۃ البقرہ میں ہمیں سمجھایا۔ کتنا خوبصورت ترتب ہے جی۔ اب دیکھیں جی، اے اللہ فرما دیجیے میرے پیغمبر، اے اللہ اللہم مالک الملک، مالک الملک تو شہنشاہ ہے جی، مالک الملوک مالک الملک شہنشاہ، سلطنت کا مالک ہے تو تل ملک من تشاء، تو سلطنت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ساری سلطنت کا تو مالک ہے، اور تھوڑی سلطنت ضرورت کے مطابق جسے تو چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ہیں ساری خوبیاں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خوبیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، شر تم دینا چاہتا تو نہیں ہے، لیکن بندے ہیں شر کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس پر بھی قادر ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف خیر پر ہی نہیں بلکہ شر پر بھی قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ رات کو تو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات دن میں داخل ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے جی کہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، تو گرمیوں میں ہوتا ہے، اور اسی طرح دن کو داخل کرتا ہے رات میں تو کیا ہو جاتا ہے جی راتیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں، سردیاں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو زندہ کرتا ہے، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، مردہ انڈا جو ہے زندہ مرغی سے نکل آتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اے اللہ جسے تو رزق دیتا ہے بے شمار، جسے چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ رزق کا ذکر اسپیشل کیا، حالانکہ ساری طاقتوں پر جو قادر تھا، اس لیے کہ اموال کی تاکید ذرا زیادہ ہے اس زمین پر، کیونکہ رزق کے مسائل کافی زیادہ ہیں۔ تو دیکھا جی یہ اللہ کریم کی قوت کا اعلان تھا۔ اب یہ اعلان قضیہ پر کیسے مرتب ہوگا جی؟ قضیہ یہ تھا نا کہ لوگ کفر بآیات اللہ کرتے ہیں، اس وجہ سے انبیاء کے ساتھ ناحق لڑتے ہیں، امر بالمعروف والے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، کیا سمجھ کر لڑتے ہیں کہ اللہ ان کا ساتھ نہیں دے گا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ان کا ساتھ دے گا، اللہ کے پاس سارے اختیار موجود ہیں۔ میرے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیں، پھر اللہ ان کو اپنی طاقت کا بھی دکھائے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، قضیہ نمبر 6، وہ چل تو نہیں رہا، اس کو بند کریں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین، مومن نہ بنائیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کسی اور کو مومن دوست نہ بنائیں، صرف مومن مومنوں کے ساتھ دوستی کریں۔ کیوں جی؟ کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے تو کیا ہوگا؟
تاکید اگلی کیا آ گئی تھی؟ تاکید نمبر 6 سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت اور شیطان ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے تو سمجھو شیطانوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی، پھر تو نقصان ہوگا۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ مومن کافروں کو دوست کبھی نہ بنائیں۔ اسی لیے جی اپنی زبان کے اندر بھی احتیاط کیا کریں۔ کوئی بھی غیر مسلم ہو، بد عقیدہ ہو، اس کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ وہ فلاں ایک میرا دوست ہے جی، وہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، نہ یہ نہ کہا کریں، بلکہ کہا کریں فلاں ہمارا ایک کولیگ ہے یا میرا ہم نشین ہے یا میرے شہر کا ہے یا میرے رشتہ دار ہے، وہ اس قسم کی بات کرتا ہے اور اس کا کیا جواب ہے وغیرہ ذالک۔ اس کو دوستی کا رشتہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دوستی ایمان کے ساتھ ہوتی ہے جس کا تعلق براہ راست ملأ اعلیٰ سے ہے، جنت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، جو بھی یہ کام کرے گا فلیس من اللہ، تو نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے من شیء فی شیء ذرا سا تعلق، پھر اس کا اللہ کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کل کی بات ہے، ایک بندہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ماں باپ نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا تھا نا جی، لارڈ میکالے کے نظام تعلیم میں وہ باقاعدہ اسلاموفوبیا پڑھاتے ہیں اور اسلاموفوبیا داخل کرتے ہیں۔ تو وہ مرتد ہو گیا، کہنے لگے جی میرا کوئی سوال ہے، کوئی واٹس ایپ پر کوئی یا ٹیلی فون نمبر دے دو نا کسی عالم کا، میں اس سے سوال جواب پوچھوں۔ تو میرے ساتھ ساتھیوں نے جب بات کی نا تو میں نے کہا کہا تھا نا کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر راتیں دن گزار کر ہے جی اسلاموفوبیا کے خلاف پڑھا سمجھا، اور ازالہ کرنے کے لیے صرف ٹیلی فون کال کافی ہے۔ اس کو کوئی ایمان اتنا سستا نہیں ہے، ہماری ویسے بھی ٹائم نہیں تھا باس مباسے کا، ہمارے پاس آؤ تحقیق کرنے کے لیے، جس طرح کفر کے پاس گئے ہونا اسی طرح ہمارے پاس بھی آؤ جی، اور اگر بالفرض تمہیں زیادہ مسئلہ ہے بھی صحیح تو ہمارے جواب تیار ہیں، پھر میں نے کوئی اس کو جواب ریکارڈڈ بھیجے، پہلے اس کو پڑھو۔ میرے سوال کیا ہیں، یہ قرآن پاک پہلے تمہیں سمجھاتا ہے، پہلے اس کا جواب دو۔ اوہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جو اللہ نے دہریوں کو جس طرح پڑھایا اور سمجھایا نا، پھر میں نے وہی ریکارڈڈ بھیج دیا۔ پہلے ان لاجواب باتوں کا جواب تیار کرو، پھر اس کے بعد آ کر اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو بتا دو۔ یہ پورا ایک لیکچر تھا جی ہمارا، تو بتا دیا۔ ہمارا کیا تھا، وہ قرآن کا لیکچر تھا براہ راست ہے جی۔ تو کافروں کے ساتھ آپ کی بھی اولادیں ہوں گی، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ بھی ان کو جائیں گے، نیک لوگ بیچارے اعلیٰ تعلیم کے دھوکے میں۔ وہی اعلیٰ تعلیم کیا وہ اعلیٰ ہوتی ہے جس کو لکھنے والے، جس کو مرتب کرنے والے بندے ہوں؟ اعلیٰ تعلیم تو وہ ہوتی ہے کہ جو بندوں کی پہنچ میں بھی نہ ہو، بلکہ اس کو براہ راست نازل کرنے والا اللہ ہو، پھر اس کو جو پڑھ رہا ہو، یہ ہوتی ہے اعلیٰ تعلیم، جس کو پڑھانے کے لیے براہ راست انبیاء آیا کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے اعلیٰ تعلیم۔ صرف اس کے ساتھ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے ساتھ پیسہ ٹچ کر دیا تو وہ سٹائلش ہو گئی، پیسے کو تھوڑا سا ہٹاؤ، اب دکھاؤ کو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، کوئی اس پر تھوکے گا بھی نہیں کہ اتنا گھٹیا نظام تعلیم ہے جی۔ اس نظام تعلیم کے گھٹیا ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی 500 ریکگنائزڈ ہوں یا جو اس کے علاوہ ہوں، جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی ٹاپ 10 میں داخل نہیں، ٹاپ 10 کو تو چھوڑو، ٹاپ 20 میں بھی داخل نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ آگئے جی، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اس حالت میں کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھی بچاؤ کرنا چاہو تو تب اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ تم ان کے ساتھ کوئی بچاؤ کا معاملہ کرنے کے لیے
ان سے بچنے کے لیے پھر انہی کی طرف کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اسلحہ خریدنا ہے، کوئی جہاز خریدنا ہے، یا کوئی ایسا سامان خریدنا ہے جو آپ کے مسلمان کے پاس نہیں تھا اور کافر کے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ صرف لینے کی غرض سے جائیں گے، ضرورت کی غرض سے تعلقات رکھیں گے، اس کے علاوہ نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہو تو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، پھر اس کے اندر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اگر تم اس بچاؤ کرنے کے لیے تم تقیہ کر دو، ایمان کو بھی چھپا دو، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہو کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی اور ڈر کی وجہ سے، یا کوئی بچاؤ کی وجہ سے تعلق رکھنا چاہو تو تعلق رکھ سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب بھی تبدیل کر دو۔ مذہب تو وہاں تبدیل کیا جاتا ہے جہاں پر، اور ظاہری طور پر مذہب تو وہاں تبدیل کیا جاتا ہے کہ جہاں بندہ انتہائی کمزور ہو، کچھ بھی نہ کر سکتا ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، ان کے ساتھ تو پیار کیا تھا، محبت کی تھی، ان کے ساتھ رہتے تھے، کہا جی وہ تقیہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا تھا الا ان تتقوا منهم تقا، ان کے ساتھ تم تو تقیے کا کیسے غلط مانا، ایک ہے صرف تعلق رکھنا، ایک ہے ان کا بنیادی مذہب قبول کرنا۔ وہ تو ان کے مذہب پر تو کبھی انہوں نے سوال بھی نہیں اٹھایا، ان کے ساتھ تو کافی تعلقات رکھے ہیں مذہبی بنیادوں پر۔ ہاں جی، ہم کو اپنا امیر المومنین بنایا ہے، ایمان بنایا ہے، تو مذہب تو تبدیل نہیں کیا۔ اگر تم کہو نا جی حالت ایسی آ گئی تھی، سننا ذرا، حالت ایسی آ گئی تھی کہ ظاہراً حضرت علی نعوذ باللہ مذہب تبدیل کر کے رہے، باطن میں تبدیل، تو اگر یہی مانتے ہو نا تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے سیدنا علی مشکل کشا نہیں ہے جی۔ جو اتنا کمزور ہو نا اس کو صرف اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنا، یہ تو پھر مان جاؤ نا کہ مشکل کشا نہیں تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او جی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تم کافروں سے ڈرتے ہو، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، دنیا میں کچھ بھی نہ ہوا نا تو اللہ کی طرف آخرت میں تو لوٹ کر جانا ہے، وہاں پھر کون آئے گا تمہیں چھڑائے گا؟ مثلا لوگ ڈر کی وجہ سے کفار کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، کیوں جی؟ ترقی کا دور ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جو انتہا قسم کے کوتا نظر ہوتے ہیں نا، یا ان کو احساس قحطی کے مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، مثلا سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں ہے، آیت نمبر 52 میں، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے اسلام کے خلاف، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، ان کی طرف دوڑ کر ملنے جاتے ہیں اور یہ کہیں گے نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ہم پر کہیں گردش ایام نہ آ جائیں، زمانے کی گردش میں ہم نہ پھنس جائیں، ترقی کی دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے ہمیں یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے پڑتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، سو قریب ہے کہ اللہ اپنے کوئی فتح ظاہر فرما دیں، او امر من عندہ، یا کوئی حکم اپنے پاس سے اللہ لے آئے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ اپنے کیے پر پچھتانے لگ جائیں گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا، کیونکہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر ایسا کوئی فیصلہ نافذ کر دے، کفار رگڑے جائے اور تم بھی ساتھ گئے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ جی قضیہ نمبر 6 کے بعد اس کا اعلان نمبر 6، اس اعلان کا نام رکھنا ہے جی اعلان تنبیہ الی ترک الموالات والمعاصی، تنبیہ الی ترک الموالات، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کرنا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، اگر تم اپنے جی کے اندر کوئی باتیں چھپاؤ، سینے میں ان کی رشتہ داریاں، ان کی محبتیں، ان کے ساتھ تعلقات، او تبدو ہو یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تو اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کو آسمان و زمین کی باتیں جب پتہ ہیں تو تمہارے دلوں کی باتیں کیوں نہ پتہ ہوں گی؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف اللہ کو معلوم ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدور میں بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ اچھا، اس کو بھی بنانا ہے جی، قضیہ نمبر 7، اللہ کا 7واں فیصلہ۔ جس دن ہر جی پائے گا اپنا عمل، کوئی بھی اچھائی کی ہوگی سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور کوئی بھی برائی کی ہوگی اس کو سامنے پائے گا۔ یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے، ذرے ذرے کا میں حساب کروں گا، یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ لہذا اللہ سے ڈرا کرے ہو بھائی، اللہ سے ڈرا کریں۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا نہ کیا نا تو پھر زمین بھی تنگ پڑ جائے گی، آسمان بھی تنگ پڑ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے جی۔ اور اگر نہ ڈر پیدا ہو اللہ کا، کیوں جی صحت مند ہوتا ہے بندہ تو کیوں ڈر پیدا ہو، نعوذ باللہ، بندے کے پاس کھانے پینا وافر ہے تو کیوں ڈر پیدا ہو؟ تو پھر ان لوگوں کو دیکھ لیا کرے جن کے اوپر مصائب اور تکالیف آئی ہوئی ہیں، تاکہ اپنے اوپر نہ آنے پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ وہی ڈر آپ پر مسلط نہ کر دے اور کہے آپ ڈرتے ہو کہ نہیں، پھر تو لا یستطیعون توصیہ، پھر تو چیخنے کی بھی اجازت نہ ملے۔ پھر ان کی طرف دیکھ لو جن کی ٹانگ نہیں ہے، پھر ان کی طرف دیکھنا ہے جن کی آنکھ نہیں ہے، پھر ان کی طرف دیکھنا ہے جن کا دماغ نہیں، ان کی طرف دیکھنا ہے جن کے پاس رہنے کو زمین بھی تنگ ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لہذا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے، ذرے ذرے کا حساب کروں گا۔ جب آرزو کرے گا وہ بندہ کہ کاش میرے اور میرے عمل کے درمیان فرق پڑ جائے دور کا، امدا بعیدا، فرق پڑ جائے دور کا، کاش یہ مجھے نظر بھی نہ آتا، کاش یہ مجھے ملتا بھی نہیں میرا اعمال نامہ۔ سورہ الحاقہ میں ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ۔ آیت نمبر 25 سورہ الحاقہ۔ جس کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے ملتا ہی نہ۔ او تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا ولم ادر ما حسابیا، کاش مجھے خبر ہی نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس لیے وقت سے پہلے بتا دیا، ساتھ لکھ دو جی، اس لیے وقت سے پہلے بتا دیا، یعنی ذرے ذرے کا حساب کروں گا۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے وقت سے پہلے تمہیں بتا دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بڑا پیارا اعلان جی، اعلان نمبر 7، إِلَى إِخْلَاصِ الْعَمَلِ بِالطَّاعَةِ۔ یہ اعلان اتنا طاقتور ہوگا کہ گزشتہ میں جس طرح 2 قل آئے تھے نا، اس کے اندر بھی 2 دفعہ لفظ قل آئے گا۔ اخلاص اعلان اخلاص العمل بالطاعہ، کہ عمل کو خالص کر کے کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص عمل اطاعت والا ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے اعمال کرتے رہو، دین شریعت میں اس کی اصل بھی نہ ملتی ہو، پھر تو بدعت بن جائے گا جی۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، صرف تم اللہ سے نہیں بلکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت رکھے گا، تم محبوب خدا بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو محبوب خدا ہوتا ہے اس کے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے محبوب خدا اگر گناہ کرتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کی اتباع میں کمی نہ آنے پائے تو اللہ کریم اس کو پھر معاف کر دیتا ہے اس کی استقامت کی وجہ سے۔ اگر کوئی گناہ تھے نا، اس نے استقامت کی، دین پر پابند رہا، اللہ کے سے تعلق جوڑ کر رکھا، تو جو محبوب ہوتے ہیں ان کے خطائیں گنی نہیں جاتی، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پکڑا صرف ان کو ہی جاتا ہے جو عادی مجرم ہو، جو عادی مجرم ہو پھر اللہ ان کو نہیں چھوڑتا جی، اور جو محبوب ہوں پھر اللہ تعالیٰ انہیں تو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ غفور، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، خصوصی رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ میں اس کو کیوں نہ معاف کروں؟ تھا تو بڑا شیطان، تھا تو بڑا گناہگار، تھا تو بڑا ظلم کرنے والا، لیکن اس نے جناب اطاعت کر لی ہے، اس نے اتباع کر لی ہے۔ جب اطاعت کر لیا نا، میں اللہ نے اس کو سب کچھ معاف کر دیا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اطاعت کرنے والوں، میری اتباع کا شوق رکھنے والوں، اللہ کے کہنے مانو اور اپنے رسول کے کہنے مانتے جاؤ، یہی تمہاری اتباع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت میں اتباع کی اپنی راہیں نہ نکالنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں نبی دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو بتی کہتا ہے جس سے نہ روکا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں پھر اس کو لو گے، جس سے نہ روکا ہو تو اس کو لو گے۔ لینے کے لیے تو پہلے قانون بتا دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ لو تو صرف اسی کو جو تمہیں دیا جا رہا ہو، اور جس سے روکا جا رہا ہو اس سے رک جاؤ، اور جس سے روکا بھی نہ ہو اس کو لو بھی نہیں۔ کیوں جی؟ اس کے لیے تو پہلے قانون بیان کر دیا۔ آؤ جی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ایک تھا بدعتی، وہ تقریر کر رہا ہے اطاعت رسول پر اور بدعت کے ناجائز سہارے، کہنے لگا دیکھو جی، کسی گھر کے اوپر نو انٹری کا بورڈ کسی دروازے پر لگاؤ تو ظاہر ہے وہاں داخل نہیں ہونا، اور اگر کھلے عام اجازت ہو تو وہاں بندہ نو انٹری کا بورڈ ہی نہیں لگاتا، تو دروازے کھلے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ اور جو نو انٹری کا جہاں بورڈ ہوتا ہے نا وہاں نہیں داخل ہو جاتا، اور جہاں نو انٹری نہ ہو تو بورڈ ہی نہ ہو تو وہاں بے شک بندہ کر سکتا ہے۔ تو دین اسلام میں جہاں جہاں منع ہے صرف وہ کام نہیں کرنے، باقی جہاں منع نہیں ہے دین اسلام میں محبت کی وجہ سے کرتے جاؤ۔ درود و سلام اذان سے پہلے پڑھتے جاؤ، اذان کے بعد بھی پڑھتے جاؤ، ہیں جی، جنازے کے بعد کی دعائیں بھی مانگتے جاؤ، قبر پر اذانیں بھی دیتے جاؤ، تیجا، 40واں، ساتاں، جمراتیں، کل، یہ سارے کرتے جاؤ۔ کیوں جی؟ منع تو نہیں ہے نا۔ تو ہم نے کہا اسی کے ٹون میں اس کو جواب دینا چاہیے۔ اس کو کہو کہ جناب ہر دروازے پر نو انٹری کا بورڈ لگانے کی اس وقت ضرورت نہیں پڑتی جب پورا ایریا ہی ریڈ زون ہو، جب سارا علاقہ ہی ممنوع ہو، تو اس کے ہر دروازے پر یہ لکھنا نہیں ہوتا کہ یہاں بھی داخل ہونا منع ہے، یہاں بھی، بس شروع میں راستے پر لکھ دیا جاتا ہے ممنوع علاقہ ہے، کسی نے داخل ہی نہیں ہونا۔ تو دین شریعت پوری کی پوری اپنی ایجادات کے لیے ریڈ زون ہے، یہ ممنوع علاقہ ہے، یہاں داخل ہی نہیں ہونا تاکہ تمہیں ایک ایک دروازے کو دیکھنا پڑے کہ کہاں نو انٹری ہے اور کہاں نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو دین اسلام کے بارے میں پہلے ہی اللہ نے ریڈ زون اس کو بنا دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ریڈ زون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ چیز مردود قرار پائے گی جس نے ہمارے دین میں دین کے نام پر کوئی سی چیز کی ایجاد کی تو لہذا کسی بھی چیز کا اصل نہ ملے اس کو ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے، چاہے دیوبندی کرے، چاہے شادی کرے، چاہے بریلوی کرے، کوئی بھی کرے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قضیہ نمبر 7 تھا نا جی۔ اچھا قضیہ نمبر 7 کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے تاکید 7ویں کون سی تھی؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اسے ملک دیا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اور سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تمہیں ملک دے رہا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پھر اللہ تمہارا حساب بھی لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب نہیں بنائے گا کیونکہ تم کافر قرار پا جاؤ گے۔ واللہ لا يحب الکافرین، ان اللہ لا يحب الکافرین، وہاں فرمایا تھا واللہ لا يهدي القوم الکافرین، یہاں فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین۔ اگر یہ اعراض کرے، اللہ کے نبیوں نے سمجھا رہے ہیں سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ اطاعت نہیں کر رہا، تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو مومن ہوں اور مومن مطیع مومن ہوں، بدعات نہ کرے، خرافات نہ کرے دین میں۔ جو مومن مطیع نہ ہو پھر وہ کافر بھی نہیں ہے، مومن کے ساتھ مطیع مومن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کافر کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور یہ درمیان والے ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں پھر قرآن نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ کر لیا جائے گا۔ دیکھا جی قانون یہی ہے، محبوب خدا وہی ہے جو مطیع ہو، اطاعت والا ہو جی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، قضیہ نمبر 8 بھی ہے، یہاں لکھو نا جی۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ محبت کا تذکرہ آیا نا، محبوبین کے ذکر شروع ہو گئے، تفصیلی ذکر محبوبین کا شروع ہو گیا۔ کتنے محبوب آئیں گے جی؟ تقریباً 8 محبوبوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہ گننے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھو 8 ہو گئے ہیں۔ تو یہ جی قضیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے محبوب، میرا فیصلہ کیا ہے کہ محبوب تو وہ ہوتے ہیں جو مطیع ہوں، تابعدار ہوں، نبی کی اتباع کرنے والے ہوں، یہ محبوب ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کون کون ایسا گزرا ہے، میرا فیصلہ سن لو پہلے ان کے بارے میں، محبوبوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ۔ ان اللہ، قضیہ نمبر 8، قضیہ الہیہ۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، قضیہ اللہ نے چن رکھا ہے، محبوب بنا رکھا ہے، مصطفیٰ بنا رکھا تھا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، سارے جہان والوں پر اللہ نے پسند کر رکھا تھا، اصطفیٰ۔ اچھا جی یہ قضیہ نمبر 8 ہے، اور آپ کو پتہ ہے تاکید نمبر 8 کون سی ہے جی؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہا تھا نا جی اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ لوگوں میں سے ہے نا، تو اسی لیے قضیہ بھی مصطفی قضیہ آیا کہ کون ہیں جن کو اللہ نے پسند کر رکھا ہے۔ آل ابراہیم بھی انہی کے اندر ہے، آل عمران علی العالمین ذریتم، یہ میرا قضیہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، میرے مصطفیٰ ہیں، میرے محبوب ہیں، لیکن خدا نہیں ہے۔ یہ دھیان کرنا کہ محبوب بناتے ہوئے غلب نہ کر دینا تم محبتوں میں آ کر کہ اللہ کتنے برگزیدہ بن گئے جی کہ خدا بن گئے ہے جی، اللہ نے ان کو اپنی طاقتیں دے دی۔ بادشاہوں طاقتیں ہیں نا، کیونکہ جی اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو اللہ کے محبوب بندے سب کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح پیران پیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مصطفیٰ ضرور ہیں، مجتبیٰ ضرور ہیں، نیک ضرور ہیں، کار عالم کے مدبر تو نہیں ہیں۔ احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احد سے احمد، اور احمد سے تجھ کو سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث، سب کن مکن۔ انا تعویل کی گنجائش میں نہیں، بعد والوں نے بڑے زور لگایا تعویلیں کرنے پر، یہ ادائے کے بخشش کی عبارت ہے جو کہ فرقہ کے بانی تھے اعلی حضرت، ان کے اشعار ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھا جی؟ ذریتم بعضها من بعض، ساتھ اللہ نے تردید بھی کر دی کہ فیصلہ ہے میرا، مصطفیٰ بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ سمیع علیم ذات صرف اللہ کی ہے، واللہ سمیع علیم۔ سمیع کنایہ از الوہیت، علیم کنایہ از حکومت۔ الوہیت اور حاکمیت دونوں چل رہی ہیں نا اس صورت میں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اچھا شاید میں نے آپ کو ایک بات نہیں لکھوائی تھی، لکھ لو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب۔ یہ تین جملوں پر تین باتیں لکھنی ہیں۔ اللہ ذکر الحاکم، الحی القیوم ذکر الحکومہ، نزل علیک الکتاب ذکر الحکم۔ حاکم، حکومت اور حکم، یہ تین باتیں ہیں ابتدا میں۔ دعویٰ کے اندر کل ٹوٹل 5 باتوں کا ذکر تھا، یہ 3 باتیں آ گئی نا، دعوے کے اندر 5 باتیں تھیں نا، تو ان میں 3 آپ نے لکھ لی، اور 2 اور بھی ہیں نا، ہدی للناس اشارہ ہدایات، انزل الفرقان اشارہ خطابات، یہ بھی ٹوٹل دعوے کے اندر 5 باتیں تھیں۔ یہ شاید نقطہ رہ گیا تھا، آپ نے اب لکھ لیا، کیونکہ یہ جو دعوی صورت تھا نا، اللہ لا الہ الا ہو سے انزل الفرقان تک سارا دعوی صورت تھا نا، اور دعویٰ مختصراً کیا لکھا تھا، القضاء الالہیہ، یہ اس صورت کا دعویٰ ہے، اور آپ نے بریکٹ میں کیا لکھا تھا، ہدایات القرآن و خطابات الفرقان، یہ بریکٹ میں لکھا تھا نا۔ تو یہ سارا ہے تو دعویٰ، اور دعوے کو ذکر کہاں کیا اللہ نے، اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر انزل الفرقان تک دعویٰ مذکور ہے، اور دعویٰ جو مذکور ہے اس کے ذکر کرنے کے انداز کتنے تھے، 5 جملے، 5 قسم کے جملے لگا کر اللہ کریم نے اس بات کو ثابت کیا کہ دعویٰ القضاء الالہیہ۔ اب آ جاؤ جی یہاں کہ اللہ نے جو 8واں قضیہ سنایا نا، تو یہاں کیا فرمایا کہ یہ مصطفیٰ ایک دوسرے کی اولاد ضرور ہیں، لیکن یہ نہ الہ ہیں اور نہ یہ اللہ کی حکومت کے حاکم ہیں، بلکہ حاکم بھی اللہ ہے اور الہ بھی اللہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صفت سمیع ہے نا، یہ باب التوحید ہے، توحید کا دروازہ ہے۔ شیطان سب سے پہلے اسی دروازے پر چونکہ حملہ کرے گا نا، اللہ کی اسی صفت پر حملہ کرتا ہے کہ فلاں سنتے ہیں جی، دعائیں سنتے ہیں جی، تو بس جی اسی لیے اللہ کریم نے سب سے پہلے جب الوہیت غیر کی نفی کی نا، تو صفت سمیع کا تذکرہ ضرور کیا۔ یہ دیکھو جی، فَإِنَّ اللَّهَ، یہ واللہ سمیع علیم، سننے اور جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ مصطفیٰ نہیں ہے سننے والے، یہ مصطفیٰ لوگ جاننے والے نہیں ہیں، نیک ضرور ہیں پر الہ تو نہیں ہے۔ یہ جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور جی اس فیصلے کے بعد جناب شروع ہو رہا ہے نمونہ بڑا تفصیلی، اور یہ نمونہ لفظ اذ کے ساتھ شروع ہوگا۔ جس طرح یہاں اذ آیا نا، پہلے 2 دفعہ اذ، اور اس سے اگلا آئے گا ہنالک دعا، اور اس سے اگلا آئے گا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ۔ یہاں پر 3 نمونے جب پورے ہوں گے نا، یہاں پر ایک اور بات بتاؤں گا جو آئے گی ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ پر۔ اب دیکھو جی، کیونکہ اس قضیہ نمبر 8 کے لیے کل کا اعلان نہیں ہوگا، البتہ ذالک کے ذریعے 2 ذالک لگا کرنا اعلام ہوں گے، یہ میں آپ کو اس جگہ پر بتاؤں گا۔ پہلے نمونہ تو دیکھ لو نا جی قضیہ کا، اے نمونہ اول، اے نمونہ محبوبین، نمونہ محبوبین، محبوب کون ہے جی؟ مرتضیٰ، مصطفیٰ کون ہے جی؟ یہ ان کا پہلا نمونہ۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
یہ نمونہ صرف اس بات کا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، نہ جنا نمونہ اس بات کا بھی ہے یہ میرے محبوب ہیں، اور نمونہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ الہ نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں باتوں کا نمونہ اب آئے گا جی، آپ توجہ سے سنیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اچھا جی، میں نے آپ کو یہاں ایک بات اور بھی بتانی ہے کہ جب بھی آپ تفسیر اٹھاتے ہیں یا کوئی ترجمہ اردو کی تفسیر ہو یا عربی کی، یہاں آپ کو وفد نجران کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں بھائی نازل ہو گئی تھی۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی کے پاس عیسائیوں کے ایک وفد آیا تھا، نجران کے عیسائی تھے، وہ 80 افراد پر مشتمل تھا، اور اس وفد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا جی۔ اس مناظرے کے جواب میں یہ ابتدائی 80 آیتیں نازل ہو گئی، لیکن آپ نے اتنی آیتیں پڑھی، اس تک ہم نے وفد نجران کا ذکر نہیں کیا۔ اب آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں آل عمران کے لفظ سے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو وفد نجران ہے نا، وہ اس آیت کا، اس صورت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے نا، اور شان نزول کے متعلق میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں پچھلی صورت میں کئی جگہ پر کہ قرآن تابع نہیں ہوتا شان نزول کے، بلکہ شان نزول قرآن کے تابع ہوتا ہے۔ اب اتنی آیتیں آپ نے پڑھی، سنی، حل ہوئی، شان نزول کا درمیان میں ذکر نہیں آیا، اس کے باوجود بھی آپ کو آیتیں سمجھ آ گئی نا۔ تو اب شان نزول کا ذکر جب آئے گا کہ اللہ ان کو جواب دیتے جا رہے ہیں، تو ان کو جواب بھی ہوتا جائے گا، یعنی وہ شان نزول کو ان آیات کے ساتھ ٹچ کرنا، یہ آیات کے افراد میں سے ایک فرد ہے، نہ کہ مکمل مفہوم ہو، لہذا اس کا بھی ساتھ ساتھ جواب ہوتا جائے گا۔ ان کو وہ آئیں یا اس جیسے ہزاروں وفد اور آئیں یا کوئی اب آ جائیں، ساروں کو قرآن جواب دیتا جائے گا۔ کہ وہ کہیں گے نا، مثلا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ابن اللہ ہیں، تو کیوں جی قرآن کے اندر روح اللہ وغیرہ کے الفاظ جو ملتے ہیں تو ہم نے ابن اللہ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا یہ اعتراض تھا، یا انہوں نے آ کر اعتراض کیا یا کریں گے، یہ کبھی انہوں نے سوچنا ہے اس اعتراض کو؟ تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا نا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ محکم آیتوں کے پیچھے نہیں چلتے جس میں لکھا ہے سمیع علیم ذات صرف اللہ کی ہے، اور متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کا معنی مل جل جاتا ہے کہ روح اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کی روح، اور اللہ کی روح کا کیا مطلب؟ اللہ کی اپنی روح یا اللہ کی بنائی ہوئی روح، دونوں معنی ملتے جلتے تھے نا۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھا انہوں نے کہا جی اللہ کی اپنی روح، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اپنی روح ہیں، بس اللہ اور حضرت عیسیٰ مل کر الہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ٹیڑھا پن تلاش کر لیا نا، جبکہ روح اللہ محکم آیتوں کے ساتھ روح اللہ کو حل کرو تو حل ہو جاتی ہے نا۔ اللہ کی روح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح۔ ناقۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی۔ عبد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا پیدا کردہ بندہ، اللہ کا غلام۔ تو اسی طرح جی روح اللہ، تو یہ ان کو بھی ساتھ ساتھ جواب تو ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ واقعہ ان آیات کے تابع کر کے بیان کرنا تو آپ تفسیر کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ اگر اس کے ذریعے آپ نے آیات کو حل کیا تو آپ سے غلطی یہ ہوگی کہ قرآن صرف ایک ہی واقعے کے تابع ہو کر رہ جائے گا، اور یہ سارے قضایا آپ سے رہ جائیں گے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس وفد نجران کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی تھی، کچھ ایسی آیتیں جو ان کا جواب بن رہی تھی، تو پھر ان آیتوں کو تو آپ زائد تبشیر اور بشارت اور تخویف وغیرہ ڈال کر آپ ان کو زائد کرتے جاؤ گے، جبکہ وہ تو پہلے بھی گزر چکی ہیں، تو نعوذ باللہ قرآن زائد لگے گا، لہذا یہ احتیاط کرنی ہے جی۔ اذ قالت امرأة عمران، محبوبین کا بھی ذکر ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کی الوہیت کی نفی بھی ذکر ہے، ساتھ ساتھ عیسائیوں کو اور ہر اس بندے کو جواب ہوتا جائے گا جو محبوبان خدا کو خدا کا شریک کرتے ہیں، ان کو جواب ملنا شروع ہو گیا جی۔ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ ہو گئی نا جی، کیونکہ حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ ہیں امرأة عمران،
انہوں نے دعا مانگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، نفی الوہیت، اب گنتے جانا جی، نفی الوہیت نمبر 1، جب فرمایا عمران کی بیوی نے اے میرے رب، اس کا مطلب ہے جو رب کسی اور کو تسلیم کرے وہ خود نہ الہ ہوتے ہیں نہ زمین کے اندر وہ کوئی ملک اور طاقت رکھتے ہیں، ان کی الوہیت کی نفی ہو رہی ہے، وہ تو اپنے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کو الہ بنا دیتے ہو۔ تو اللہ کریم جب نیک لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا تو اسی طرح مشرکین کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ہم سے مانگنے والے تھے، تم ہو کہ ان کو پکارنے لگے۔ یہ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57، 15واں پارہ ہے۔ دیکھو جی، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ آیت یاد رکھا کرو، مشرکین کے سامنے جب بیٹھو گے نا تو ان کو انہی آیات کی تبلیغ کرو۔ بہت سارے مشرکین ایسے ہیں بوجھ جہالت کے شرک کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے آیتیں جاتی ہیں نا تو ان کی انگلی ان کے ناک پر آ جاتی ہے، یہ آیتیں موجود تھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھا جی، یہ آیتیں اگر یاد نہیں کریں گے تو کمی کس کی ہے؟ مبلغین کی کمی ہے نا کہ انہوں نے آیتیں یاد نہ کی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں کو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جن کو تم سمجھتے ہو الہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، جن کو تم الہ سمجھتے ہو، ان کے بارے میں تم ان کو پکار کر دکھاؤ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تم سے تکلیف ہٹانے کے مالک نہیں ہیں، وَلَا تَحْوِيلًا، اور آئی ہوئی تکلیف کو بدلنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اولئک الذین، یہ تکلیف آ رہی ہو اس کو ہٹا نہیں سکتے، ایک طرف نہیں کر سکتے، جو آئی ہوئی ہو اس کو اٹھا نہیں سکتے، کشف الضر اس کو ہٹا نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، اور جو آ رہی ہو اس کو ایک طرف نہیں کر سکتے، لا تحویلہ اس کو کہتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں اپنے رب کے قریب ہونے کے ذرائع تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ کون سا وسیلہ ہے؟ اللہ کے کیسے میں قریب ہو جاؤں گا؟ جہاد کا وسیلہ ہے، نماز کا وسیلہ ہے، قرآن کا وسیلہ ہے، قرآن کے وسیلہ ذریعہ کو کہتے ہیں۔ کون سا قریبی ذریعہ ہے؟ سب سے قریبی چیز کون سی ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں؟ نماز سب سے قریبی ہے، قرآن سب سے قریبی ہے، جہاد سب سے قریبی ہے، صدقہ قریبی ہے، حسن اخلاق قریبی ہے۔ کون سی چیز زیادہ قریب ہے؟ یہ نیک لوگ اسی جستجو میں رہتے ہیں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہاں بھی آ گیا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے حضرت بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی تھی ایک دن حضرت بی بی مریم کے پیدا ہونے سے پہلے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں نے نظر مان لی ہے تیرے لیے جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، محررا میں نے اس کو آزاد رکھنے کی نظر مان لی ہے، فتقبل منی، اے اللہ تو مجھ سے قبول کر لے، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے انکا انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو دعاؤں کے سننے والا ہے، حالات کے جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اسی قسم کے الفاظ آئے تھے نا، وہاں پر میں نے آپ کو یہ آیت دکھائی تھی، دیکھا نا جی، آیت نمبر 127 کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 127۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ اللہ کو سمیع علیم کا واسطہ دیا. آگے آ رہا ہے إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں میں. تو اس کا مطلب ہے یہ صفت خاصہ ہے، اسی پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی صفت سمیع پر ڈاکہ ڈالنا. اس لیے انبیاء اولیاء اپنی دعاؤں میں اس صفت کا تذکرہ کرتے ہیں. گویا یہ اسم اعظم ہے. اللہ کے تمام نام اسماء عظمیٰ ہیں، ان میں یہ بھی ہے انک انت السمیع العلیم. اے اللہ سننے اور جاننے والا تو ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسئلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، اور قوم کے سامنے جاتے ہیں حل یسمعونکم اذ تدعون. اس کا مطلب ہے کہ موحد اعظم جب تک یہاں سے پروگرام اپنا شروع نہیں کرے گا اس کی توحید کامل. جتنے بھی موحد اس وقت چل رہے ہیں وہ صفت سمیع کے اگر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں تو سمجھ لیں دیوبندی اپنے آپ کو کہتے پھرے پر مسلمان تب ہوں گے جب صفت سمیع پر ایمان کامل ہوگا. جب یہ والی بات کریں تو ناراض کیوں؟ ناراض تو ہوں کسی اور سے، ہم سے کیوں؟ ہم نے آپ کو یہ تو بتانا ہے نا کہ سمیع علیم ذات اللہ کی، اس پر نظر ثانی کرو. اللہ کی صفت سمیع پر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے. فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ. جیسے ہی انہوں نے بچہ جنا تو فرمانے لگی اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے اس نے کیا جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی. جس طرح یہ بیٹی ہے اس طرح وہ بیٹا نہیں ہو سکتا جو تو نے مانگا ہے. جو بیٹا تو نے مانگا ہے یہ الفاظ کے اشارے لگتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی نظر مانی تھی، کیونکہ دل میں ان کے یہ تھا اللہ بیٹا پیدا ہو گیا نا تو دین کے نام پر آزاد کروں گی. اور رواج بھی بیٹے کو دینے باہر بھیجنے کا ہوتا ہے نہ کہ بیٹی کو. تو ان کے ذہن میں یہی تھا. جیسے ہی پیدا ہوئے نا انہوں نے تو فرمایا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو، محررہ کا لفظ مذکر اس لیے نا ما فی بطنی محررہ، کیونکہ وہ لفظ ماں کا اسی طرح مذکر. تو ان کے ذہن میں یہ تھا، اگرچہ الفاظ میں تذکرہ نہیں تھا کہ یہ بیٹا ہی ہوگا. تو جب پیدا ہوئے نا تو پھر یہ فرمانے لگی رب انی وضعتها انثیٰ. اب یہ کیوں فرما رہی ہیں؟ یا تو فرما رہی ہیں اس لیے کہ افسوس کا اظہار ہے، واللہ عالم جی، یا تو فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے اور میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اچھا بھائی. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ پیٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مذکر یا مؤنث. نظر تو پورے پیٹ کی مانی ہے نا کہ اللہ جو بھی پیدا ہوا اس کو میں تیرے نام پر آزاد کروں گی. تو اب فرمانے لگی انی وضعتها انثیٰ. افسوس کے طور پر نہ فرمایا، جتنا لفظ وسیع ہے جی ہم کیوں اس کو محدود کریں. افسوس کے طور پر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ میں نے بیٹی جنی ہے، اب اس کو میں نے دین پر آزاد بھی کرنا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے اللہ پھر میں اس کو تیری پناہ میں بھی دیتی ہوں، کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے نا تو وہ خود بخود بہت ساری تکلیفوں سے، باہر کی تکلیفوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیٹی ہے اسے تو بچانا پڑتا ہے. اس لیے دعا مزید کر دی. اس لیے ہم جی الفاظ کے تابع ہیں، خامخواہ الفاظ کو محدود نہیں کر رہے. درمیان میں ہے واللہ اعلم بما وضعت، ادخال الہی ہے کہ اللہ کریم کو خوب پتا ہے کہ کیا جنا ہے. اشارہ کہ اللہ کو خوب پتا تھا پہلے بھی اب بھی کہ بی بی مریم یہ بچی جو پیدا ہو رہی ہے اس کی شان ہی کیا ہے. کیسی شان ہے جی؟ اس کے بارے میں پھر وضاحت دی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ مذکر جو ان کے ذہن میں تھا وہ مذکر ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح یہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ تو
اس سے بھی قیمتی ہے۔ ان کے ذہن میں تو تھا کہ ایک عام بچہ ہوگا اور اس کو عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بچی آئی ہے نا، یہ کوئی بچی عام نہیں بلکہ ایک نبی کی ماں بنے گی پائے۔ آگے جا کر دیکھا جی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس لیے ہم نے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا ہے، اسرائیلی روایات کے تابع ہو کر نہیں کر رہے، تاکہ قرآن اپنی اصلیت کو برقرار رکھتا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا۔ منکر حدیث آج کل لیکن کچھ نکلے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جی مؤنث بھی نہیں تھی، مذکر بھی نہیں تھی، یہی جڑا تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھو جی قرآن کی نص ہے، رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ اس کے اندر ان کی مؤنث ہونے کی نفی تو نہیں ہے۔ ان آیات کا ایسا مفہوم تو نہ بیان کرے نا جس کے اندر اس کے مؤنث ہونے کی نفی ہو جائے اور قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ پس قبول کیا ان کو ان کے رب نے اچھی طرح کا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا۔ یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں منکرین حدیث، دیکھو جی انبات ہے نا، اور انبات یہ پودوں اور بوٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے وہ انسانوں کی عمومی کیٹیگری سے الگ تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کو جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ ان پودوں کے اندر بھی مذکر مؤنث تو چلتا ہے۔ وَأَنبَتَهَا، بڑے بڑے ڈاکٹر اپنے آپ کو کہہ رہے تھے پتہ نہیں، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کو بڑھایا اچھی طرح بڑھانا، یعنی اللہ نے ان کی کفالت کی اور حسن تدبیر کی اور ان کی بڑا کرنے کی اچھائی یہاں بیان کی کہ بڑے عمدہ پرورش میں اللہ نے اس کو رکھا، قبول بھی اللہ نے اس کو کیا بڑی اچھی طریقے سے کر کے۔ اچھا، رب انی وضعتها انثى، یہاں پر تردید الوہیت نمبر، نفی الوہیت نمبر 2، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ نمبر 3، إِنِّي أُعِيذُهَا نمبر 4، فَتَقَبَّلَهَا نمبر 5، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا 6۔ یہ ساری نفی الوہیت چلتی جا رہی ہے۔ وَكَفَّرَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو سپرد کیا زکریہ کے، کفلہا زکریہ، اس کی کفالت کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں یہ حضرت عمران کی بیوی کی عظمت اور ان کی محبوبیت کا عالم چل رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسا مرتضی اور مصطفیٰ بنا رکھا تھا، کہ ان کی بیٹی جو اللہ نے قبول کی ہے نا، کیسے قبول کی ہے، یہ انہی کی محبوبیت ابھی چل رہی ہے۔ حضرت بی بی مریم کی محبوبیت بھی درمیان میں آ رہی ہے، لیکن اسپیشل سے ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سے یہاں پر ان کی والدہ کی محبوبیت کا عالم چل رہا ہے کہ اتنی اچھی اللہ نے ان کی بیٹی کو بنایا کہ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، جس وقت آتے ان کے پاس حضرت زکریہ محراب حجرے میں، وجد عندها رزقا، پاتے اس کے پاس کچھ کھانے کو، قال یا مریم انا لکی ھذا، فرماتے ہیں مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ، قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اب ان آیات کا منشا کیا ہے کہ حضرت بی بی مریم کے پاس جو رزق آتا تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نہیں دیتے تھے، بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت زکریہ جب آتے اور پوچھتے کہ انا لکی ھذا، کہاں سے آیا، تو وہ جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تھا براہ راست، تو فرما دیتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا اور کسی نے مجھے نہیں دیا۔
ایک مفہوم یہ، اور دوسرا اس مفہوم کی بھی نفی تو قرآن نہیں کر رہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود دیتے تھے، اور دے کر ان کی حسن تربیت کا عالم یہ تھا کہ ان سے پھر پوچھتے کہ یہ تجھے کون دے رہا ہے؟ تو تربیت ان کی اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ جواب میں یوں نہیں فرماتی تھی کہ آپ دے رہے ہیں، اس طرح کے عام بچے اپنے باپ کو یہی کہیں گے نا، لیکن وہ فرماتے یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ ان کی انبتہا نباتا حسنا کا ایک نمونہ بن گیا کہ کیسے اللہ نے ان کی عمدہ پرورش کی۔ تو لہذا اس آیت کا یہ انکار بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا لفظ دونوں کو شامل ہو سکتا ہے، لہذا ہم آیت کو اپنی طرف سے محدود تو کر نہیں سکتے۔ جو اللہ کی باتیں ہیں جو ان کو پورا کا پورا لینے کا عزم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نمونہ نمبر 2 ہنالک، جس طرح از کے ساتھ آنا، از برابر ہے ہنالک کے اندر، وہیں سے ہنالک دعا، وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام اپنے رب سے، انہوں نے دعا کی حضرت نے۔ وہ ایک ہی دفعہ یہ پروگرام تھا یا جب بھی یہ جواب دیتے نا تو وہیں حضرت زکریا علیہ السلام بھی دعائیں کرتے، اے ہمارے اللہ، یہ بچی کہتی ہے کہ سب کچھ دینے والا میرا اللہ ہے، اے اللہ تو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، تو ہمارے رزق کے بندوبست کرتا ہے، اسی طرح اے میرے اللہ میں اولاد بھی تو اس سے مانگتا ہوں، اے اللہ اگر تو بلا واسطہ سب کچھ دینے والا تو ہے تو اے اللہ مجھے بھی اپنی اولاد دے، میں بھی اولاد تو اس سے مانگتا ہوں، تو اس کو کھلا رہا ہے کہ اس کا گھر کہیں اور ہے، کفالت ایک نبی کر رہا ہے اور نبی اس کو کھانے کھلا رہا ہے، تو اے اللہ کہیں سے چلی کہاں اس کو تو نے رکھا۔ یہ ان کے ماموں ہوتے تھے روایت اسرائیلی کے مطابق حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس لیے جن کی زیر پرورش ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی، اے اللہ اس بچی کی پرورش تو نے کی ہے اور اس کے بندوبست تو نے کیا ہے، کتنا اعلیٰ بندوبست ہے کہ پیدا کہاں ہوئی اور پرورش نبی کے پاس آ کر ہو رہی ہے، تو کتنی عمدہ ہے۔ اے اللہ میں بھی اسی طرح تو اس سے مانگتا ہوں، مجھے بھی اولاد نصیب فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربا۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ پچھلے واقعے سے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ حضرت بی بی مریم بے موسمے یا بغیر کسی کے دیے کہ چونکہ پھل کھا رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تو ان کو بے موسمے پھل دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، اے اللہ اولاد مجھے بھی دے دے، کیونکہ میں بھی تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بھی اولاد دے دے، اور اس کو بغیر کسی کے دیے کہ تو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی اسی طرح تو دے دے۔ یہ بھئی ربط اس بات کی، اس مفہوم کی قطعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ نا جناب، ربط بھی اسی طرح وسیع ہے۔ کیسے دی کہ اے اللہ مریم جیسی اولاد تو کسی کو دے سکتا ہے تو اسی طرح اللہ ذریت طیبہ کا سوال میں بھی کرتا ہوں کہ یہ جس طرح ذریت طیبہ ہے نہ کسی کی، تو میں بھی اسی طرح ذریت طیبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھا جی رب تو گنجائش بتا رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے تو ہبہ کر، اپنی طرف سے عطا کر ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے دعاؤں کے سننے والا تو ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے حجرہ کے اندر۔ محراب اس لیے حرب سے تعبیر کیا، یہ نمونہ ثانی شروع ہو گیا ہنالک سے نمونہ 2۔ محراب سے اس لیے تعبیر کیا کیونکہ حرب جنگ، یہ جنگ کی جگہ ہوتی ہے عبادت والی جگہ، تو اس عبادت والی جگہ کو محراب کہہ دیتے ہیں۔ ایک وہ محراب ہے جو ہم مسجد کے ڈیزائن کا بناتے ہیں نا، یہ محراب ہمارے کہنے پر ہے، ورنہ اس سے مراد وہ عبادت کی جگہ ہے، وہ ساری کی ساری شیطان کے ساتھ چونکہ جنگ کے لیے ہوتی ہے تو اس لیے مانا کر رہے ہیں حجرے کے اندر، کیونکہ حضرت کا حجرہ، حضرت کا کمرہ جہاں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ عبادت گاہ تھی۔
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ. ابھی نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے آ گئے اور ان کو آواز دی کہ اللہ تجھے خوشخبریاں دیتا ہے یحییٰ بیٹے کی. لمبی دعا ہے، وہ سورہ مریم کے اندر ذکر ہے. جی ایک دفعہ دیکھ لیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں اور عجز کی دعا کی. تو اب رب حب لی، یہ الوہیت کا کتنا نمبر ہے جی؟ 7واں نمبر دیکھ لو جی. نہیں کلما دخل علیہ قال یا مریم انا لک ہذا، یہ 7واں. ہوا من عند اللہ 8واں. تو یہ آ گیا رب حب لی، یہ 9واں نمبر ہے جی تردید الوہیت کا. حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 4 میں. اذ نادى ربه نداء خفيا، اپنے رب کو چھپی چھپی آواز سے ندائیں دے رہے تھے. جہاں فرشتے آئے نا وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. کون سی دعا تھی؟ یہ تھی رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. آیت نمبر 4. اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر شعلے مارنے لگا ہے بڑھاپے کے، یعنی سر کے بال بھی سفید، ہڈیاں بھی کمزور. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے اللہ تو اس سے جب بھی میں نے مانگا ہے، تو اس سے مانگنے کی وجہ سے آج تک میں محروم نہیں رہا. مجھے امید ہے کہ بیٹا بھی مانگ رہا ہوں، امید ہے میں محروم نہیں رہوں گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. ابھی تو آپ نے پڑھا جی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. بنین یہ دنیا کی خاطر بھی تو لوگ مانگا کرتے ہیں نا. تو حضرت نے فرمایا اے اللہ میں دین کی وجہ سے مانگتا ہوں، صرف ذاتی گود ہری کرنے کی محبتوں کی وجہ سے فقط نہیں، بلکہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اے اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے ہیں، کہ شاید دین کی ذمہ داری پوری نہ سنبھال سکیں، کوئی ایک بھی مجھے جانشین نہیں مل رہا. دیکھا انبیاء کتنے پریشان ہوتے ہیں، اپنے جانشین نہ پا کر ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں. اسی طرح آپ کے کوئی استاد ہوں گے جو اپنے شاگردوں کے حالات دیکھ کر اکیلے دعاؤں میں پریشان بیٹھے ہوں گے، اے اللہ فلاں بھی میرا کہنا نہیں مانتا، وہ بھی میرے کہنے نہیں مانتے، میرا جانشین کوئی نہیں ہے. تو پھر ایسی دعاؤں سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہے جی جن رشتہ داروں کے بارے میں یہ لفظ فرما رہے ہیں، ڈرنا تو چاہیے نا. اس لیے اطاعت کے جذبے سے رہا کریں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اے اللہ اپنے بعد والے رشتہ داروں سے میں ڈرتا ہوں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. میں بھی کمزور ہوں، میری بیوی بھی باج ہو چکی ہے، اس کے باوجود میں مانگتا ہوں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ مفت دے دے، ہب لی ہبہ کر دے. اللہ ہبہ مفت دینے کو کہتے ہیں نا. اے اللہ مفت دے دے اپنی جناب سے ولیاً، کام اٹھانے والا. شیخ الہند کا معنی ہے کام اٹھانے والا. یرثنی ویرث من آل یعقوب. کیونکہ میں دین کے لیے مانگتا ہوں، اے اللہ جو میری بھی دینی وراثت سنبھالے اور اولاد خاندان یعقوب سارے کی دینی وراثت سنبھالے. دیکھو جی اگر اس سے مالی وارث مراد ہوتا تو خاندان یعقوب کا ایک ہی بندہ تو وارث نہیں نہ بنتا، پھر خاندان یعقوب کی تو سارے ورثاء وارث بنیں گے. یعنی سنی پھر میرا وارث بنے، بیوی بھی بن سکتی ہے وارث آپ کی. تو اس کا مطلب ہے مالی ورثاء تو اور زیادہ ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب. اے اللہ خاندان یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے، یعنی میری نبوت کا وارث بنا. وجعلہ رب رضیا. اے اللہ اس کو بنا بڑا پسندیدہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وحی بھیج دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. یہ فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھے خوشخبری دے رہے ہیں. یا پھر خوشخبری 2 دفعہ براہ راست اللہ نے بھی کی ہے اور فرشتوں نے بھی آ کر فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ. بے شک اللہ تجھے خوشخبریاں دیتا ہے یحییٰ کی. دیکھو محبوبان خدا جو خاصان خدا ہوتے ہیں کتنے عمدہ لوگ ہوتے ہیں.
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رشتے ان کے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. اولاد پیدا ہو گئی تب بھی اللہ کے نام کی، جو اولاد نہیں ہو رہی تب بھی اللہ کے نام کے لیے مانگ رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں تب بھی اللہ کے نام کا کھا رہے ہیں اور اسی کے نغمے گا رہے ہیں. تو پھر اللہ ان کی باتیں کیسے مانتا جا رہا ہے، پھر اللہ ان کو کتنی ترقیاں دے رہا ہے. اس نے تو صرف اپنی اطاعت کا جذبہ پیش کیا کہ اے اللہ میں نظر مانتی ہوں اپنے پیٹ کی، تو اللہ نے پھر ایسی قیمتی بچی بھیج دی جو ایک نبی کی ماں بننے والی تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیسے قبول کی کہ اللہ نے ان کے محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات. اچھا جی، یہ قائم یصلی، یہ الوہیت کا اگلا نمبر کون سا؟ نفی الوہیت نمبر 10. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ نمبر 11. مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے. نام بھی اللہ خود رکھیں گے، اسمہ یحییٰ، یحییٰ دین کو زندہ کرنے والا، یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ مانگ رہے ہیں نا، پھر ہوگا بھی وہ ایسا مخصوص کہ دین کو زندہ کرنے کا پروگرام ہی، دین کو ہی نشر کرنے والے کام کرے گا. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. 4 اوصاف والا بیٹا ہم آپ کو مالا مال کر رہی ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے حکم کی گواہیاں دے گا، تصدیق کرے گا اللہ کے حکم کی، یعنی اللہ کے حکم کی گواہیاں دے گا. وَسَيِّدًا، سردار ہوگا، اللہ اسے بڑا بنائے گا، لوگوں کا پیشوا ہوگا اور اس کے اور امتی اور مقتدی ہوں گے. وَحَصُورًا، اور عبادت میں بند رہنے والا ہوگا. صبح و شام اللہ کی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی. آتیناہ الحکم صبیہ، سورہ مریم میں ہے، بچپن میں ہی اللہ نے ان کو حکمت سے مالا مال کر دیا تھا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نبی ہوگا صالحین میں سے، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں بھی اعلیٰ ہوگا، یعنی نبی ہوگا. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ. اور جی نفی الوہیت پھر آ گئی جی. اے میرے رب کیسے ہوگا میرا لڑکا؟ انا کیفا کے معنی میں، یا انا اینا کے معنی میں، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا میرا بیٹا؟ اگر اسی شادی کے اندر ہوگا، اسی حالات کے اندر ہوگا تو پھر کیسے ہوگا، کیونکہ میں کمزور ہوں. اگر کوئی اس بیوی سے نہیں آئے گا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ میری دوسری شادی ہوگی کیا؟ یہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور میری بیوی باندھ ہے. اللہ یہ کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ قال انا یکون لی غلام، یہ نفی الوہیت. وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، نفی الوہیت کا اگلا نمبر کون سا چل رہا ہے جی؟ 13 نمبر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے. یہ نمبر 14 تردید الوہیت، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. نہ تو جوان ہوگا نہ تیری بیوی تبدیل ہوگی، اسی حالت میں بھی اللہ دینا چاہے تو کر سکتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، نفی الوہیت نمبر 15. اے میرے رب بنا میرے لیے نشانی. قال آیتک، دیکھو دنیا والو، جو نشانیوں کا طالب ہو وہ نہ خدا ہوتا ہے نہ خدائی صفات کا مالک ہوتا ہے.
نہ وہ اللہ نہ وہ ابن اللہ، بلکہ وہ ہوتا ہے عبد اللہ، اللہ کا غلام۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کر سکے گا 3 دن لوگوں کے ساتھ، الا رمزا مگر اشارے سے۔ 3 دن، یہ دن مطلق وقت کو کہتے ہیں جس میں 3 دن اور 3 راتیں مسلسل شامل ہیں، کیونکہ سورہ مریم میں اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ آیا، راتوں کا ذکر ہے، تو دن مطلق وقت کو کہتے ہیں جس کے اندر نہار بھی ہوتا ہے اور لیل بھی شامل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یوم کا لفظ صرف نہار پر بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی اشکال نہ رہا کہ وہاں 3 راتیں آئیں اور یہاں 3 دن آئے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ نکتہ کیا ظاہر ہوگا کہ یہاں پر اللہ نے 3 ایام کا تذکرہ کیا اور وہاں پر اللہ نے سلاسل یال کا تذکرہ کیا، 3 راتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جی؟ دونوں جگہ ایک ہی لفظ آتا، وجہ یہ ہے کہ وہ جب مقام آئے گا نا، اس مقام پر آپ پڑھیں گے کہ اللہ کریم اسپیشل ان کے واقعوں کو لائے ہیں تردید الوہیت کے لیے، کہ دیکھو خاصان خدا اللہ کے کتنے محتاج ہوتے ہیں، تو سلاسل یال کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ راتوں کے اندھیروں میں بھی کام کرنے والا اللہ ہے، اس کو کسی روشنائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایام کا تذکرہ اس لیے یہاں ہے کہ یہاں اللہ کے قضایا کا ذکر ہے، فیصلوں کا ذکر ہے، کہ دن چڑھے ہوئے بھی ہوں، سارے جاگ بھی رہے ہوں نا، اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دن چڑھا ہوا ہے، چل رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اس دن میں تو نہار کے اندر تو گفتگو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان کا علاج قضیہ اللہ کا نافذ ہوتا ہے۔ اور جی اللہ رمضان، اور دوسرا یہ کہ فیصلوں کا تعلق چونکہ دن کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر حکومت کا تعلق دن کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے، اس لیے ایام کا تذکر آیا۔ اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمضان واذکر ربک، مگر اشارے کے ساتھ آپ کلام کر سکیں گے۔ واللہ عالم جی آپ کا گلا کیوں بیٹھ گیا ہوگا یا آپ کی آواز کیوں نہیں نکلتی ہوگی، اللہ کریم نے اس کو ایک نشانی بنایا۔ این ممکن ہے نشانی یہ ہو کہ آپ کو اللہ کریم نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے کہ جو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے تذکرے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے تذکرے کروانا چاہے نا تو بولتے پیغمبر کی زبان کو بھی رکوا سکتا ہے اور اشاروں سے توحید بیان کر سکتا ہے، اور اگر اللہ اپنے تذکرے کروانا چاہے نا رکی ہوئی زبان کو اللہ ہمت بھی دے سکتا ہے۔ بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے منظر ہیں کہ اللہ کو ان کی زبان پر اتنا کنٹرول ہوگا کہ چلتی ہوئی زبان رک گئی اور بچپن کے نہ چلنے والی زبان کو اللہ نے چلا دیا۔ اور پھر اس سے اگلا واقعہ تو آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کو تو اللہ نے ویسے ہی یکلم الناس فی المہد وکہلا، شاید اس کی طرف اشارہ ہو، ورنہ یہ اسرار خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور چونکہ زبان چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو میرے پیغمبر، استقامت میں تو فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ استقامت کا تو پہلا درجہ تھا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب زبان جو بند ہو گئی تو کیا خیال ہے، اب استقامت ہاتھ سے چھوٹ گئی، تاکید علی الاستقامت۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یاد کرتا رہے اپنے رب کو بہت زیادہ، اور تسبیح بیان کرتا رہے شام ہو یا صبح ہو۔ بے شک سارا گھڑیاں دن کی گھڑی کی طرف اشارہ کیا، اور دن کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں ایک بکرہ ہوتی ہے اور ایک عشی ہوتی ہے، تو دن اگر نہار بھی زبان بند ہونا، اس کے بھی دونوں پہر آپ کی زبان بے شک بند ہو لیکن پاکی بیان کرنے میں کمی نہ آئے جی۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام اشاروں سے اللہ کی پاکیاں بیان کرتے رہے۔
اوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشارے کے ساتھ فرماتے اللہ کی پاکیاں بیان کرو، اللہ کی پاکیاں بیان کرو۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام والتسلیم جس دنوں میں آپ کی زبان مبارکہ حرکت نہ کر سکتی تھی، ان دنوں میں بھی ان سے استقامت کا یہ درجہ رہا نہیں ہے، لہذا سورت اپنے مضمون کو نہیں چھوڑتی۔ یہ نمونہ نمبر 2 ختم ہوا، اب نمونہ نمبر 3 شروع ہونے والا ہے جی۔ چلو وما علینا الا